جی السلام علیکم دوستو، میں آپ کو اپنے چینل میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک جس کے اوپر آج ہم بات کریں گے، جو کہ آپ کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے، اور جیسا کہ آپ کو اس کے ٹائٹل سے پتہ چل گیا ہوگا کہ میں کچھ ایسی بات آج آپ سے کروں گا، کچھ ایک ایسا طریقہ کار جس کی بدولت اپنی جو کھوئی ہوئی صحت ہے اس کو واپس حاصل کر سکتے ہیں، اور بہت سی یہ بیماریاں جو ہے آج کل کے دور میں، جو جس طرح کے کینسر ہے اور کافی سیریس کنڈیشنز ہیں، ان کو ختم کرنے میں اس میتھڈ کا ایک بہت اچھا استعمال ہو سکتا ہے۔ تو ہم بات کریں گے کہ پرولونگ فاسٹنگ۔ پرولونگ سے مراد یہ ہے کہ تھوڑے زیادہ عرصے کے لیے اگر ہم روزہ رکھتے ہیں یا فاسٹنگ کرتے ہیں تو اس سے آپ کی جسم پہ کیا اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو جو ہم پرولونگ فاسٹنگ کی بات کرتے ہیں تو ہم 72 آورز ایٹ لیسٹ جو ہے، مطلب 72 گھنٹے کی فاسٹنگ کو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا بینیفٹس ہو سکتے ہیں۔ میں تھوڑا اس کے انٹروڈکشن کی طرف چلتا ہوں۔ جو پرولونگ فاسٹنگ یا 72 گھنٹے کی جو فاسٹنگ ہے اس کے بہت سے ہیلتھ بینیفٹس ہیں آپ کے لیے۔ سب سے پہلا تو یہ کہ آپ کی جو سیلولر ریجنریشن ہے، مطلب سیلز کا دوبارہ سے بننا، ریجوینیٹ ہونا، اور جو آپ کے ایسے سیلز ہیں جو کہ آپ کی کسی بیماری کا باعث بنتے ہیں ان کا بالکل ختم ہونا، یہ سب کچھ اسی کی بدولت ہو سکتا ہے۔ اور اس سے آپ کی ویل پاور بڑھتی ہے، کینسر پریونشن ہوتی ہے، اور اس پہ ہم ڈفرینٹ اسپیکٹ سے بات کریں گے کہ اس فاسٹنگ سے آپ کے فزیکل اور مینٹل ویل بینگ پہ کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے۔ تو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی میں نے کہا ہیلتھ بینیفٹس کی جس طرح ہم بات کرتے ہیں تو پہلی چیز ہے کینسر پریونشن۔ بہت سے ڈاکٹرز نے اور کافی ریسرچ نے یہ چیز سامنے لے کر آئے ہیں کہ جب آپ فاسٹنگ کرتے ہیں تو آپ کی باڈی میں سیلولر ریجنریشن ہوتی ہے۔ ہر بندے کے جسم کے اندر کینسر سیلز پائے جاتے ہیں، اور جب ان کو ایک وقت تک فیول نہیں ملتا، مطلب کھانا نہیں ملتا یا کسی قسم کی انرجی نہیں ملتی، تو وہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے لوگ کہتے ہیں، اور ڈاکٹر اسپیشلی کہتے ہیں، کہ جو فاسٹنگ ہے یہ آپ کے کینسر پریونشن کے لیے بہت زبردست ہے۔ ڈاکٹر ایرک برگ جو ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، اور کافی لوگ ان کی ویڈیوز کو فالو کرتے ہیں، وہ نیوٹریشنل میڈیسن کو پرفارم کرتے ہیں اور اس کے اوپر کافی زیادہ بلیو کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے کینسر ڈائگنوز ہو جائے تو میں جو پہلا کام کروں گا، میں یہ کروں گا کہ میں 72 گھنٹے کا ایک فاسٹ کروں گا، مطلب ایک روزہ رکھوں گا 72 گھنٹے کا، اور اس کے بعد سے اپنی جو نیکسٹ رجیم ہے میڈیسن کی یا سمٹمس کی، اس کو میں ٹھیک کروں گا۔ اس کے بعد جو ہے ریڈیوسڈ انفلیمیشن۔ آج کل ہماری ڈائٹری پیٹرنس کچھ اس طرح سے ہیں کہ باڈی میں بہت زیادہ انفلیمیشن ہے، اوور لوڈ آف کاربس ہیں، بہت زیادہ کاربوہائیڈریٹس کا استعمال، روٹی چاول بے تحاشا کھانا، ایکسرسائز نہ کرنا، اس وجہ سے پوری باڈی کے اندر، اور شوگر انٹیک، اس کی وجہ سے باڈی میں بہت زیادہ انفلیمیشن ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جگہ جگہ آپ کو دردیں ہونے لگ جاتی ہیں، اسپیشلی گھٹنوں میں، بیک پین اور یہ سب چیزیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ پری ڈائبیٹک ہوتے ہیں، آپ کا بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ جو ہے یہ انفلیمیشن کی وجہ سے اور انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو ایک اور جو اس کا سب سے بڑا افیکٹ یہ ہے کہ آپ کی باڈی میں سے ہر طرح کی انفلیمیشن جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اسپیشلی وہ لوگ جو کہ آٹو امیون ڈیزیزز کا شکار ہیں، جیسے رومیٹائڈ ارتھرائٹس ہے یا کسی طرح کا بھی ارتھرائٹس ہے۔ ان کے لیے فاسٹنگ کہہ لیں کہ ایک خدا کی طرف سے بھیجی ہوئی نعمت ہے، تو وہ اس کو ضرور ٹرائی کریں۔ اچھا، یہ تو ہم نے اس کے فائدے بیان کر لیے۔ آگے ہم کچھ گائیڈ لائن سے بات کریں گے کہ اگر آپ فاسٹنگ کریں گے تو آپ نے کون چیزوں کو ضرور ان کا خیال رکھنا ہے، ان کو چھوڑنا نہیں ہے آپ نے۔ پہلی چیز ہے الیکٹرولائٹ بیلنس۔ جب آپ اس طرح کی کیٹو ڈائٹ پہ یا فاسٹنگ پہ جاتے ہیں تو باڈی کے اوپر کچھ ایڈورس افیکٹ ہو جاتے ہیں، جس کو کیٹو فلو بھی کہتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو الیکٹرولائٹس ہیں، جیسے کہ سوڈیم، پوٹیشیم، میگنیشیم ہے، ان کا امبیلنس ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے انشور کرنا ہے کہ آپ اب ان کے بیلنس کو قائم رکھیں۔ وہ کیسے کر سکتے ہیں کہ او آر ایس ایک ساشے ملتا ہے، او آر ایس کو پانی میں 1.5 لیٹر پانی میں ڈالیں، اور دوران فاسٹنگ خالی پانی کے بجائے او آر ایس پیتے رہیں۔ اس سے آپ کا جو جتنا بھی یہ جو امبیلنس ہے وہ نہیں ہوگا، اور آپ کے الیکٹرولائٹس بالکل بیلنس میں رہیں گے۔ دوسری بات ہے کہ پوسٹ فاسٹ نیوٹریشن، مطلب جب آپ ختم کریں اپنا روزہ تو آپ کو کیا کھانا چاہیے۔ ذرا لوگ کیا کرتے ہیں کہ فوراً سے جی پراٹھے اور اس طرح کی کارب اوور لوڈ چاول روٹی بے تحاشا یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے اپنے پورشن میں پروٹین، جیسے کہ لین میٹ ہے، فش ہے، چکن ہے، اس کا پورشن زیادہ کرنا ہے، کاربس تھوڑے رکھنے ہیں، اور بالکل لائٹ فوڈز جیسے دال چاول ہو گئے دہی کے ساتھ، اس طرح کی چیزیں آپ نے کھانی ہیں، تاکہ آپ کے جو سٹمک ہے اس کو ایک دم سے
بہت زیادہ ڈس آرڈر نہ ہو جائے بہت زیادہ ہیوی کھانے سے، بہت زیادہ آئلی کھانے سے. تو آپ نے یہ انشور کرنا ہے کہ آپ جو فاسٹنگ کے بعد جو کھانا کھائیں گے وہ بہت لائٹ ویٹ ہونا چاہیے. اور تیسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے، آپ اپنے نیوٹریشنسٹ سے یا ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کریں 72 گھنٹے کی فاسٹنگ سے پہلے، کیونکہ کچھ لوگ جن کو جیسے ڈائبٹیز ہوتی ہے ان کی شوگر لو ڈراپ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس کنڈیشن میں ڈاکٹر سے ضرور پوچھیں. جن کو لو بلڈ کاؤنٹ یعنی انیمیا کی پرابلم ہے وہ بھی اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. مگر یہ دیکھنے میں آیا کہ 90% لوگ جن کو یہ میجر مسئلے نہیں ہیں وہ ایزیلی 72 گھنٹے کا فاسٹ کر سکتے ہیں. آپ کو شروع میں جو ہے وہ فیل ہوگا کہ بڑا مشکل لگ رہا ہے، مگر جیسے ہی آپ کے 12 سے 14 گھنٹے گزریں گے اور آپ ساتھ الیکٹرولائٹ بیلنس اپنا ٹھیک رکھیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور یہ 72 گھنٹے کا جو پورا روزہ ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اور اس کے بینیفٹس آپ کو ڈورنگ روزہ ہی جو ہے یعنی فاسٹنگ کے دوران ہی پتہ چلنا شروع ہو جائیں گے کہ کتنی جلدی جو ہے آپ کی باڈی میں سے انفلیمیشن غائب ہونا شروع ہوگی، آپ تر و تازہ محسوس کر رہے ہیں. آپ کا سر میں اگر کوئی درد وغیرہ رہتی تھی، میگرین ایشوز تھے، وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ چلتے پھرتے آپ کے گھٹنوں میں، آپ کے ایلبوز میں یا کسی جگہ پہ بھی اگر آپ کو پین محسوس ہوتی ہے یا ایسے جیسے کسی بون کی آواز محسوس ہوتی ہے، وہ چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. تو یہ چیزیں آپ کو ڈیورنگ دا فاسٹ ہی پتہ چلنا شروع ہو جائیں گی. تو یہی بات ہے اس کے کنکلوژن میں کہ یہ اس کے بہت سے ہیلتھ بینیفٹس ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں جہاں پر لائف اتنی زیادہ آرام دہ ہو چکی ہوئی ہے اور ایکسرسائز کی کمی ہے، ہر انسان کو 2 مہینے میں ایک دفعہ یہ 72 گھنٹے کا فاسٹ لازمی کرنا چاہیے تاکہ وہ اس کی باڈی پوری طرح سے ڈیٹاکسیفائی ہو. اور اسپیشلی جن کو ابھی جو پری ڈائبیٹکس ہیں یا جن کو بلڈ پریشر کے ایشوز ہیں یا وہ لوگ اسپیشلی میری دیکھنے والی خواتین جن کو PCOS کے ایشوز بھی ہیں، وہ بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو دوستو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر یہ اچھی لگی ہے اور آپ اسی طرح کا کانٹینٹ اور دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ.